جتنے حاضرین میں بیمار ہیں، جتنے مومن مومنات جو بیمار ہیں، شفا کے لیے تماس کی ہے، ان کی جلد سے ارتیابی کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات خوشنودی مظلوم ہے اور شہید اور شہیدوں کے بھی شہید حضرت امام حسین علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات خوشنودی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند تر صلوات سب سے پہلے خالق کائنات جو تمام تر عظمتوں کا مالک ہے، تمام تر خصوصیات، تمام تر نعمتوں کا مالک، خالق، رازق، اور ہم سب کو محمد والے محمد جیسی نعمت عطا کرنے والا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں محمد والے محمد پر، جس پر اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور مومنوں آپ کو بھی حکم دے رہا ہے میرے اس عمل میں شریک ہو جاؤ کہ یہ جو ہستیاں میں نے خلق کی ہیں یہ لائق صلوات ہے۔ یقیناً ایام اذان آج شروع ہو چکے ہیں، ہم سب کی کیفیت میں آ چکے ہیں، سیاہ پوش ہو چکے ہیں، امام حسین کا غم تازہ کرنے کے دن ہے، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں تمام مومنین و مومنات کو، اور خصوصاً ہمارے وقت کے امام جو حقیقی اداکار اور منتقم ہیں انہیں امام حسین ہیں، ان کی خدمت میں کہ مولا آپ کا بڑا نقصان ہوتے ہیں۔ مولا آقا جو پردہ غیبت میں اپنے جد مظلوم کے غم میں خون کے آنسو بہتے ہیں، ہم لوگ تو غم بھلا دیتے ہیں، لیکن معصوم کے اندر نسیان نہیں ہے، اس کے سامنے غم اسی طرح تازہ ہوتا ہے جیسے ابھی آنکھوں کے سامنے گزرا۔ یقیناً ہر پل امام زمانہ علیہ السلام اس کیفیت سے گزرتے ہیں جس کیفیت سے مولا سجاد گزرا کرتے ہیں۔ یہ رونا اور رولانا یہ سنت انبیاء بھی ہے اور سنت اعمال بھی ہے۔ یقیناً حضرت ایوب اپنے بیٹے کے غم میں روئے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اور جب بیٹوں نے کہا کہ انہیں نقصان بھیڑیے نے پہنچا دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دی، اور پناہ دینے کے بعد وعدہ کر کے مصر کی حکومت دی، لیکن جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود آنکھیں سفید ہو گئی۔ کتنے انبیاء روئے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ابھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے غم میں روئے۔ یہ مثالیں جو قرآن کی تھی، آپ آئمہ کی سیرت میں اگر دیکھیں تو رسول خدا جناب امام حسین کے غم میں رونے والے تو دنیا میں آئے، امام حسین علیہ السلام ہاتھوں میں لیا، دیکھا، پیار کیا، رونے لگ گئے۔ جناب سیدہ نے پوچھا بابا بیٹا ہوا ہے، بیٹے کی ولادت پہ خوشی منائی جاتی ہے، آپ رو کیوں رہے؟ کہا جہاں پہ اللہ نے مجھے خوشخبری بھیجی جبرائیل کے ذریعے تو ایک اور خبر بھی بھیجی
وہ یہ کہ اس کو بے دردی سے بھوکا پیاسا کھیل کے شہید کر دیا جائے، اور میری امت کا شقی ترین شخص اس کو قتل کرے گا۔ اس وقت بیوی نے ہمارے لیے دعا کی تھی جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ زہرا ہوگی۔ اس وقت دعا کی تھی اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو حسین کے پوروں کو روئے گی، جس کے جوان اس کے حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کی مزدورات حسین کی مزدورات کو روئیں گی، جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے۔ جناب سیدہ نے تب سے دعا کرنا شروع کر دی، اور سادات جن کی رگوں میں جناب بطول کا خون ہے، ان کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو باقی غیر سادات ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے وہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ جناب سیدہ کی دعا کا نتیجہ۔ بی بی نے دعا کی اللہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک اپنے حسین کے عزاداروں کو جنت میں داخل نہ کر۔ بی بی شفیع روز جزا ہے، ہم دعائیں جناب سیدہ ہیں اور حسرت ہے جناب سیدہ کی کہ ہم ان کے بیٹوں پہ گریہ کریں۔ رسول خدا کو جب کربلا کی مٹی دی گئی تب جناب رسول خدا حسین کو گور میں بٹھا کے کبھی گلے کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی چہرے کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، قدم کو چومتے ہیں، سنگرا عظمتیں بتاتے ہیں، کردوں پہ سوال کر کے لوگوں کو کہتے ہیں یا الناس تعرفوا حال حسین، اے لوگوں پہچان لو یہ حسین ہے۔ مہر نبوت کا سوال عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ہمیں اس چیز کا درد ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ماں بہن بیٹی کی گھر میں تمیز اگر دکھائی دیتی ہے تو امام حسین کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اس فرق کو امام حسین علیہ السلام نے قائم کیا، اور یہ نمازیں، یہ اذانیں، یہ حج، یہ زکات، یہ تمام امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہر ایک عبادت جو ہے اگر آج ادا ہو رہی ہے تو حق بنتا ہے کہ ہم اس امام مظلوم کا شکریہ ادا کریں جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے مہمان قربان کر دیے، اپنے اولاد قربان کر دیے، اپنے بچے سارے قربان کر دیے، عزیز و اقارب سارے قربان کر دیے، اپنی مستورات کو حسین کی حالت میں دیکھا صرف ہماری وجہ سے کہ ہمارے اندر کچھ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، جو دین کی شکل بگڑ رہی ہے، ہمارے حکمران، ہمارے علماء، ہمارے وہاں اس وقت کے مسلمان بظاہر مسلمان تھے، بظاہر علماء تھے، لیکن ان کے اندر اسلام کی کسی بھی تعلیمات کی حص باقی نہیں تھی، روح عبادت ختم ہو گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اصحاب کے سامنے سے تنہا ہو گئے، صرف اس دنیا میں اس وقت موجود تھے جن کی عظمت رسول اللہ نے دکھائی بھی بتائی بھی، اور صحابہ کرام بیت پاک کہتے ہیں نا، تو بیت پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب امیر المومنین جناب سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی، امام حسین، یہ 5 طرفہ جو بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ سے منسلک ہے۔ رسول اللہ نے امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جب حالات و واقعات کو دیکھا کہ ہر طرف اسلام برائے نام دکھائی دے رہا، نماز ہو رہی ہے، روح نماز نہیں، حج ادا کیا جا رہا ہے، روح حج نہیں،
زکات دی جا رہی ہے، روح زکات نہیں ہے، ہر طرح کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن اندر سے سب کھوکھلا ہو چکا۔ اسلام کے تابوت کا آخری کردار یزید کا منبر رسول پر بیٹھنا، اور امام وقت امام حسین علیہ السلام اور امام کا عمل حجت ہوتا۔ امام، ہم جب سنت کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کی جاتی ہے قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، اور جو امام نے بیان کر کے ہمیں بتایا وہ سنت، پھر جو کر کے بتایا وہ سنت۔ تقریر کے آگے سامنے کوئی انجام دے رہا ہے اور امام معصوم اس پہ خاموش ہے تو ان کی رضا سمجھی جاتی ہے، وہ بھی سنت کہلاتی ہے۔ عزیزان گرامی، امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی میں کہ کربلا لکھی جا چکی تھی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کربلا کا مقدمہ غدیر قوم کے اعلان کے بعد لکھ دیا گیا تھا، اور اس کا عقلی نمونہ جو ہے وہ شہر ابھی اس کے اندر سکیفہ بنی سعادہ کے اندر عقلی نمونہ آپ نے دیکھا کہ اسلام کے اندر دو بندی جو بنی یہ سکیفے کی دے رہے، اور امیر المومنین کو محروم کیا گیا، اور جب ظاہری خلافت جناب امیر المومنین کے پاس آئی ہے تو آپ کے سامنے اللہ تو واقعات ہے، بولا امیر المومنین تنہا ہے، اور پھر امام حسن علیہ السلام اگرچہ لاکھوں کا لشکر ساتھ میں اور حکمران کے ساتھ جنگ کرنا، جس نے اسلام کی شکل کو بگاڑنے کی کوئی کسر چھوڑ نہیں رکھی ہے، شاطر ہے، سیاستدان ہے، امام علیہ السلام نے کیا مصلحت تھی شاید سمجھ جائیں، اب یہ صحابہ باقی تھے، تابعین باقی تھی، تابعین کا سلسلہ جاری تھا، ابھی کہیں نہ کہیں ابھی اسلام کی کوئی رمق باقی تھی، اسلام کی چراغ تب گل ہونے لگا تھا جب یزید نے اپنی زندگی میں معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کو منبر رسول پہ بیٹھا، نہ پہل تھا، فاسق و فاجر تھا، اس کی تربیت غیر مسلم نے کی تھی، اور اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا نہ کوئی وحی الہی ہے، نہ قرآن ہے، نہ کوئی انبیاء ہے، نہ کوئی فرشتے ہیں، کہتا تھا کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی کسی قسم کا حج نہیں ہے، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، حلال محمد تو حرام قرار دے دیا تھا، حلال محمد تو حلال قرار دے کے نافذ کر رہا تھا۔ فاسق و فاجر کی تعریف یہی ہے کہ فاسق وہ ہوتا ہے جو خود گناہ کرتا ہے اور اس پہ فخر محسوس کرتا ہے، اور فاجر اسے کہتے ہیں جو گناہ بھی کرتا ہے اس پہ فخر بھی محسوس کرتا ہے، لوگوں کو اس کی ترتیب بھی دیتا ہے کہ آؤ اس کو اپناؤ۔ اس نے اسلام کی شکل اور شادی کتنی مثالیں ہیں افضل گرامی، اگر امام حسین علیہ السلام کی عام نہ کرتے تو یہ ساری چیزیں آج ہمیں کوئی بھی دکھائی نہ دیتی جو آج بات دین کی، مذہب کی، یا 1,24,000 انبیاء سے لے کے آئمہ کی جتنی محنت تھی سب ختم ہو جاتی۔ منبر رسول میں بیٹھا، نہ اہل ہے وہ بیٹھا، اور عزیزان گرامی امام حسین جیسا کہ عرض کیا اگر وہاں پہ خاموش ہوتے ہیں تو یہاں پہ تقریر معصوم کہلاتی اور سنت بن جاتی کہ امام حسین خاموش تھے، یزید حکومت کر رہا تھا، یہ تقریر معصوم ہے اور سنت ہے، تو آپ کون ہوتے یزید کو کچھ کہنے والے؟ نہ عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے بڑا کلیئر کر دیا تھا جب مروان کوفہ کے اندر بیٹھ
بیعت لینے کے لیے گیا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد اور منبع اور کلیت کا پیغام دے دیا تھا مثل نام روایہ مسئلہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر مدارے کا سیکھا یہ نہیں کہا میں حسین یزید کی بیعت کا مجھ جیسا، یعنی بتا رہے کہ حسینی کردار کا ہر بندہ ہر شخص جس کے اندر حسینی کردار زندہ ہے جو حسینیت کا فالوور ہے وہ کبھی یزید کو فالو نہیں کر سکتا. وہ یزید ہمیں مقصد امام حسین کو دیکھنا بھی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے، ہم نے اپنانا بھی ہے، اور جو فائزین ممبر سے آپ کو خطاب کریں انہیں کہ یقیناً آپ کو ہم نے دعوت اسی لیے دی ہے کہ آپ نے ہمیں فضائل محمد والے محمد جہاں سنانے ہیں وہاں پہ آپ نے ہمیں مصیبت اہل بیت جہاں پہ ہمیں سنانی ہے وہاں پہ ہمارے اندر جو جدیدی کردار پر وہاں چڑھا ہوا ہے اور اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اندر سے وہ تمام تر وہ افعال جو یزیدی کردار کے حامل افراد کے اندر ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تبلیغ کی جائے. ہمیں خود میں کہنا کہ مقصد امام حسین بیان کرو. یقیناً ہم غمزدہ ہیں. شیعوں کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو محمد والے محمد کی خوشی میں خوش ہو اور ان کے غم میں غم منائے. یقیناً ہم سب غم زدہ ہیں. ہمیں تقریروں کی ضرورت نہیں، آج ہمیں مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں. نام حسین آ جائے گا تو آنکھیں کہیں وہ گریہ کرنا شروع کر دیں گی. عزیزان گرامی آج ضرورت ہے ہمیں صرف اور صرف مقصد امام حسین کو سوچنے کی، پڑھنے کی، اپنانے کی. عزیزان گرامی ہمیں عملی طور پہ اس کام کو کرنا ہے. یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں لبیک یا حسین، یہ نعرہ نہیں ہے، یہ تجدید عہد ہے. ہر شخص کی طرف سے سب سے پہلے لبیک کا لفظ جو استعمال کیا تھا وہ حضرت یزید ریاحی نے کیا تھا. وہ گناہگار ترین بندہ جس کی وجہ سے کربلا آباد ہوئی تھی، وہ گناہگار ترین بندہ جس کی وجہ سے قائم حسین میں آتش کی آوازیں تھی، جس کی وجہ سے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے اہل بیت پیغمبر. جب حق کو جان لیا، اپنے آپ کو مجرم تصور کر لیا، صبح عاشور خدمت امام حسین میں پیش ہو کے کہتا ہے لبیک یا حسین، اے مولا آقا تیری ہر حکم پہ میں حاضر ہوں. آج جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں اس کا مطلب لبیک یا اللہ ہی ہے. ہم لبیک اللہم لبیک حاجی کی زبان سے سنتے ہیں. یہاں پہ اگر امام حسین علیہ السلام کا مقصد دیکھا جائے تو یہاں پہ ہمیں مقصد یہی ملتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے قیام نہیں کیا تھا. مولا حسین نے فرمایا تھا میں جہاں جلال کے لیے نہیں نکلا، میں حکومت کرنے کے لیے نہیں نکلا، میں کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میں اپنے چند رسول خدا کی امت کی اصلاح کی طرف سے نکلا ہوں. میرا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. یہ وہی عمل ہے، یہ وہی کام ہے جو میرے چند رسول خدا کیا کرتے تھے. یہ وہی کام ہے جو میرے بابا علی مرتضیٰ کیا کرتے تھے. عزیزان گرامی یہ لبیک اللہم لبیک ہی ہے کہ ہم نے جہاں پہ برائی دیکھی پیچھے ہٹ کر یہ لبیک یا حسین ہے. ہم نے بدکاری کو دیکھا، ہم نے آنکھوں کو بند کر دیا، یہ لبیک یا حسین ہے. ہم نے ہمیں کس نے رشوت دینا چاہی، ہم نے ہاتھ پیچھے کر دیے، یہ لبیک یا حسین ہے. ہم نے کسی بے وجہ خاتون کے سر پہ حجاب ڈال دیا، یہ لبیک یا حسین ہے. ہم نے بڑوں کا احترام کیا، چھوٹوں میں شفقت
لبیک ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ لبیک ہم نے دل و جان سے اس کو اپنانا ہے. یہ صرف نعرہ نہیں ہے. امام حسین سے تجدید عہد ہے کہ یزیدیت مردہ باد ہی مردہ باد ہے. یزیدیت مردہ باد رہے گی. ہم حسینی ہیں اور کردار حسینی کو ہم نے زندہ کرنا ہے. جو امام حسین ہم شکل پیغمبر تک کو تو قربان کر دیا تھا, ہم شکل جناب حسن کو تو قربان کر دیا تھا, اور مولا ابو الفضل عباس ہم شکل جناب امیر المومنین کو تو قربان کر دیا تھا. اپنی تمام مستورات کو ہماری خاطر جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی, جن کو چلنا نہیں آتا تھا, پتا تھا اسیری مقدر ہے, لیکن جانتے تھے کہ میری اس قربانی کے بغیر اسلام نہیں بچتا ہے, ہمارے لیے سب کچھ قربان کیا. اب ہمارے لیے یہ حق بنتا ہے جو اپنے آپ کو شیعہ محمد والے محمد کہلاتے ہیں, جو اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں, کہ امام حسین کے مقصد کو زندہ کرے اور جہاں جہاں یزیدیت ہے اس کے خلاف آواز بلند کرے. عزیز گرامی, امام حسین کا مقصد ہے نہ ڈرو نہ چھپو, اپنا آپ جو ہے وہ حق پر دیتے رہ کے اپنا آپ کا مطالبے منو. کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی فتح کا مطلب بدل دیا. پہلے جنگ ہوتی تھی کہ ہاں جو مسلط ہو جاتا تھا قتل کر دیتا تھا, اور وہاں پہ زیادہ جس کے بندے مر جاتے تھے وہ جنگ سے بھاگ جاتے تھے. یہ جو زیادہ مارتا تھا, جو مال غنیمت کا حقدار ٹھہرتا تھا, وہ فاتح ہوتا تھا. امام حسین نے فتح کا مطلب ہی بدل دیا. فاتح وہ نہیں جو زیادہ قتل کرتے, فاتح وہ جو اپنے مقصد کے اوپر ٹکا رہے. امام حسین علیہ السلام سے یزید لعین نے بیعت طلب کی تھی کہ میرے ہاتھوں میں بیعت کر لو. امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا کنبہ کٹوا کے, اپنے آپ خدا کے حضور جھکا کے, اپنا سر تلنگ رکھ کے, لوگ کے نیزہ پہ اپنے سر کو بلند کر کے بتا کے کہا کہ یہ دین بتا تو فاتح ہے, یہ میں حسین ابن علی فاتح ہوں. مجالس حسینی کا سلسلہ جاری ہے. آپ لوگ جہاں جیسے جتنا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ وقت نکال سکتے ہیں, جناب سیدہ آپ کا انتظار کرتی ہے. محمد والے محمد دروازے پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کا آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو جناب سیدہ کے رومال کی سینت بنتے ہیں, اور جناب سیدہ ان کو مرہم امام حسین بنا کے امام حسین کے زخموں کے اوپر لگاتی ہے, اور امام حسین کو شفا نصیب ہوتی ہے. ایک عالم نے دیکھا کہ جیسی جناب سیدہ نے مولا حسین کے جسم پہ رومال مس کیا تو امام حسین کی شفا ہوئی, لیکن تھوڑی دیر گزری تھی پھر سے حسین کا جسم چھلنی تھا. اب کہا مولا ابھی تو شفا ملی تھی, پھر جسم چھلنی کیسے ہو گیا؟ کہاں وہی جو ہمارے شیعہ تھے, پھر سے انہوں نے برطانیہ کرنا شروع کر دی, پھر سے میرا جسم چھلنی ہو گیا. عزیزان گرامی, یزید نے تو ظلم کر کے حسین کو قتل کیا تھا. ہمارا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ امام حسین ہماری وجہ سے اذیت میں جائے اور زخموں سے چور چور ہو جائے. یقیناً جو جس انداز میں خرچ کرتا ہے, جو جس طرح امام حسین کی خدمت کرتا ہے, نیاز دے کے کرتا ہے, مجلس لگا برپا کر کے کرتا ہے, اس میں شرکت کر کے کرتا ہے, کوئی مقالہ لکھ کے کرتا ہے, کوئی ڈاکومنٹری بنا کے کرتا ہے, جس کا جو شعبہ ہے اپنے اپنے انداز میں جیسے اداکاری میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. آصف سے گزارش کروں گا اس سال پھر ویسے پڑھ کے اس سے پڑھ کے, کیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور پیغام پہ جانا بقدر آسان ہو گیا ہے. حسینیت کو عام کیجئے, حسینیت کو اپنائیے اور لوگوں کو بتائیے مقصد شہادت امام حسین کیا ہے اور یزید لعین کیوں تھا. یہ سارے معاملات ہم نہیں بتائیں گے تو ہمارے دشمن کم از کم نہیں بتائیں گے. یقیناً حسین ہی فاتح ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آج تک حسین کے ذکر کو زندہ رکھ کے حسین مولا کو زندہ رکھا ہوا ہے.
نبی پہلے بھی برا تھا اور پہلے بھی گالی تھا اور آج بھی گالی ہے. یقیناً ہم سب نے اپنا کردار اپنانا ہے. عزیزان گرامی کنجوسی نہ کیجیے گا. یہ سارا کچھ ہمیں جو نصیب ہوا ہے یہ محمد وال محمد کے صدقے میں ہوا ہے. تو جیسے اپنا کردار ان دنوں میں اپنا سکتا ہے ادا کر سکتا ہے اس میں اس کو ادا کرنا ہے. ہر ایک بندہ مسئول ہے ذمہ دار ہے. کیوں ہم ہر ایک شیعہ نے امیر المومنین ہے اور ایک ایک بندہ اپنا آن کا اعمال کا ذمہ دار ہے. یقیناً آج ہم کریں گے جناب سیدہ کے سامنے سرخرو ہوں گے, جناب رسول خدا کے سامنے سرخرو ہوں گے اور جس سے جناب سیدہ راضی ہو جاتی ہیں ان سے جناب رسول خدا راضی ہو جاتے ہیں اور جس سے جناب رسول خدا راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ کی رضا ہمیں مطلوب ہے. پروردگار سے دعا ہے پروردگار جہاں جہاں مومنین عبادت کر رہے ہیں اداکاری کر رہے ہیں پروردگار ان کی محافظت فرما. پروردگار حقیقی اداکار امام زمانہ جو جو حاجت غیبت میں ہیں اور ظہور کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اے پروردگار ان میں جب ظہور عطا فرما. اے پروردگار انہیں اجازت دے کر ظہور کر کے جتنی یہاں پہ ہمارے اوپر ظلم و جور گرم ہوا ہے اے پروردگار ہر طرف سے ہمارے اوپر مصیبتیں اور مصیبتوں سے بڑھ کے کیا کچھ ہم پہ جو ہے وہ سب کیا جا رہا ہے نافذ کیا جا رہا ہے. پروردگار مسلمان ہر جگہ مجبور ہوا ہے. پروردگار امام کو اجازت دے کہ امام اور ظلم جور سے اس کو کا خاتمہ کریں اور دنیا کو عمل کا گہوارہ بنا دیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ خوشنودی امام حسین علیہ السلام کے لیے خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے اور تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے خصوصاً 5 مرتبہ آواز بلند کر صلوات. Zahra